روح اور جسم کی حقیقت، روح کو اللہ رب العزت نے اپنی امر ربی کا ہے، فرمایا کہ روح میرا امر ہے جسے میں مطلق احوال مقامات سے گزارتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو یہ اپنا نور کا ہے، روح کو یہ اپنا امر کا ہے، روح کو یہ اپنا پاکزاد کا ہے، روح کو یہ اپنا عہد کا ہے، روح کو یہ اپنی نور کی ذات کا ہے۔ روح ہی تو اصل میں روحانیت کا جز اول بھی ہے اور قرب بھی ہے، دیدار بھی ہے، روح نور بھی ہے، روح ملاقات بھی ہے، روح شرط انسانیت کی بقا بھی ہے۔ سو اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حکم سے روح قلوب ارواح کی وحی فرمائی۔ انسانوں کے سوا کچھ بھی نہیں، جسم دراصل روح کی ڈار ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ روح کے آخری اشباہ ہے۔ اسی وقت تک جب روح جسم میں رہے گی، روح کی پرواز کے بعد وہ جسم جس کو ہم روح کی وجہ سے کسی نہ کسی نام سے پکارتے تھے، ہم اسے کوئی نام نہیں دے سکتے بلکہ ایک بے جان لاش ہے، یعنی جسم سے روح کا نکل جانا، روح کا خارج ہو جانا، روح کا اپنے عمل سے اپنے رب سے جا کے ملنا، یعنی کہ روح کا جسم سے نکل جانے سے ہی جسم لاغر اور ایک ڈھانچہ اور ایک متنما اور بے حرکت ہو جاتا ہے، اور روح کا جسم میں ہونا ہی تو حرارت ہے، اور روح کے بغیر جسم ایک لاش ہے، بے جان لاش۔ کامل انسان کی ترتیب میں تین عناصر بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اول روح، دوم نفس، جبکہ سوم جسم۔ تینوں عناصر اپنی اپنی صفات کی بدولت الگ الگ اپنا مقام رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ روح کی صفت عقل ہے، نفس کی صفت خواہش ہے، جبکہ جسم کی صفت حص ہے۔ انسان کو کائنات اصغر کہا گیا ہے، اور ایک کائنات انسان کے اندر ہے جس کی ترکیب عناصر میں پانی، آگ، ہوا اور مٹی شامل ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان کے اندر بھی چار مزاج یا طباع ہے، بلغمی، خونی، سفروی اور سودائی۔ اسی طرح جان آخرت میں بھی دوزخ، جنت اور ارضیات ہے۔ انسان کے اندر جنت کے مقابلے میں جان ہے، اور دوزخ کے مقابلے میں نفس کی خرابی ہے، اور ارضیات کے مقابلے میں جسم ہے۔ جنت اللہ رب العزت کی رضا کا نام ہے، اور دوزخ قہر و غضب کا نام ہے، جسے ہم روح اور جسم کی کشمکش بھی کہہ سکتے ہیں۔ روح کا تقاضا مقام حق تک پہنچنا، یعنی کہ قرب الہی تک پہنچنا، اور قرب الہی تک رسائی رکھنا، اور قرب الہی کے عہد کی پاسداری رکھنا، اور اس وقت تک بے چین رہتی ہے جب تک وہ اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد نفس کا تقاضا حق تعالیٰ سے دوری، یعنی اللہ تعالیٰ سے بندے کو دور کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، بے دینا کرتا ہے، بے نورا کرتا ہے، سرکش بناتا ہے، بے ہدایت بناتا ہے، کفر کی طرف مبتلا کرتا ہے۔ نفس کی خصلت کو بھی جاننا انسان مومن کے لیے لازم ہے۔ جب انسان مومن اپنے نفس کی خصلت سے واقف ہوگا تو اپنے نفس کی اصلاح کر سکے گا۔ نفس کی اصلاح کرنا بھی اس کی خصلت کے مطابق ہی ہے، یعنی کہ جیسا نفس ہے اس کی اصلاح بھی اسی طریقے سے کی جائے۔ نفس کی کئی خصلتیں ہوتی ہیں، اور نفس کی سب سے بڑی خصلت انا ہے، یعنی کہ نہ ماننا، بے ہدایتوں کی طرح۔ نفس جس سے بے ہدایت ہو جاتے ہیں وہ کبھی بھی اصلاح نہیں لیتے۔ گمراہی اور اللہ رب العزت سے دوری نفس کی خواہش کا باعث بننا ہے، یعنی نفس کا خسارہ ہے، یعنی وہی نفس خسارے والے ہیں جو نفس اللہ رسول کے نافرمان ہیں، بے دین ہیں، بے ہدایت ہیں، بے نور ہیں۔ وہی نفس خسارے والے ہیں، یعنی ان سے مراد کا پورا نہ ہونا قرب حق ہے، اور اس کی مراد کا پورا ہونا حق تعالیٰ سے دوری ہے اور عذاب ہے۔ یعنی جو نفس اپنی مراد کو پورا نہ کرے تو وہ اللہ کے قرب کے لائق ہو جاتا ہے،
اور جو نفس اپنی مراد کو پورا کر لے وہ حد دوری کا شوق ہوتا ہے، یعنی نفس کی باتیں ماننا، نفسی خواہشوں پر عمل کرنا اور نفس کی پیروی کرنا، نفس کی غلامی کرنا اور نفس سے کی شرکت کرنا، یعنی کہ نفس کو اپنا خدا ماننا، یہ تمام کفر ہے، اور نفس ہی تو سب سے بڑا کافر ہے، اور نفس ہی تو سب سے بڑا جاہل ہے، اور نفس ہی تو سب سے بڑا بے نورا ہے، اور نفس ہی تو سب سے بڑا بے حجت ہے، اور نفس ہی تو اندھا گنگا بہرا ہے، اور نفس ہی تو سب سے بڑا انسان کا دشمن ہے۔ دشمن کے بارے میں بھی انسان کو علم ہونا چاہیے، جب وہ علم حاصل کرے گا اور اپنے دشمن کے بارے میں جانے گا تو اپنے دشمن کے بارے میں جانے گا، وہ اپنے دشمن سے بچنے کے علم بھی حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نفس اور شیطان کو انسان کا کھلا دشمن کہا ہے، اور انسان جان لے کہ جس کا دشمن کھلا ہے اسے کیسے اور کس طرح اس سے بچنا ہے، اور کس طرح اس سے پناہ مانگنی ہے، اور کس طرح اس کے شر سے اپنی زندگی کو بچانا ہے، یہ جاننا انسان کے لیے بنیادی طور پر لازم ہے۔ ایک عقل کا تقاضا، دوسرا نفسانی خواہش کا تقاضا۔ عقل کے تقاضے کے ذریعے ایمان اور نور کی روشنی تک پہنچتا ہے انسان، جب انسانی خواہشات کا تقاضا پورا کرنے کے لیے اسے گمراہی کے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے جو اس کے لیے خسارے کا باعث بنتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ہوائے ہوس کی پیروی باعث حجاب گمراہی میں مزین ہے، جو انسان اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنے نفس کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور نور سے بے نورا ہو جاتا ہے، اور اس سے مخالف انسان کی کامیابی کامرانی سرغرور سے مزین ہے۔ اس مقام کی نشاندہی اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے، جس نے حق تعالیٰ سے خوف کھایا اور نفس کی مخالفت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سب سے زیادہ خوف ہی تو انسان کو اپنے نفس کو ڈروانا ہے، جب وہ اپنے نفس کو خوف میں رکھے گا تو نفس سرکشی سے باز آئے گا۔ اپنے نفس کی خواہشوں کو کبھی بھی پورا نہ کر، اور نہ ہی اپنے نفس کی خوشی میں خوش ہو، اللہ کی خوشی میں خوش ہو کر اپنے نفس کو اپنا تابع بنا اور اسے سرکشی، نافرمانی اور بے رغبتی راستوں سے روک۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے اے انسان مومن جو راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے وہ راستہ ہی اہدنا الصراط المستقیم ہے، اور جو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چل پڑے وہی تو نور کے راستے پر چل پڑے، اور جن کو اللہ نور عطا فرما دیتا ہے نفس ان کا تابع ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے زیادہ خوف مجھے اپنی امت کے متعلق ہے خواہشات نفسانی کی پیروی اور طویل عرضیں باندھنا، یعنی کہ خواہشات اور طویل عرضوں کو اپنانا بھی گمراہی ہے۔ رب العزت نے فرمایا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود سمجھ لیا، اور جس نے اپنی خواہش کو معبود سمجھ لیا اس نے بھی اپنے نفس کے ساتھ گمراہی اختیار کرنی، یعنی کہ خواہشاتوں کو معبود سمجھنا بھی اللہ تعالیٰ سے شرک ہے، یعنی وہ بھی انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے جو خواہشوں کو معبود بنا لے۔ اور کبھی بھی انسان اپنی خواہشاتوں کو نہ اپنا اور نہ انہیں معبود بنا، اور نہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل، اور نہ خواہشوں کا ہو، اور نہ خواہشیں اپنا کے اپنے آپ کو جہنم کی والی زندگی کی طرف لے کر جا۔ اور اگر تو اپنے آپ کو جہنم والی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے تو بے شک تو بہت بڑا اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، اور ایسے ظالم ہی تو جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اور جو جہنم میں جائیں گے انہوں نے تو اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ جس نے اپنی خواہشات کی پرست کی، نفسانی خواہشات انسان کو گمراہی کی جانب لے جاتی ہے اور نفس انسان کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انسان کے جملہ خصلتیں
مادی بدن کی بدولت ہی ہے. اگر زمین آسمان کی ساحت پر ہو فکر کیا جائے تو زمین فلک کے درمیان ہے. زمین سے پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں, وہاں دن ہوتا ہے ورنہ رات ہوتی ہے. اب اگر زمین اس دائرے سے خارج ہو جائے تو اس کی شکل بدل جائے گی. اسی طرح کا مجاہدہ ریاضت کے ذریعے جسمانی اعضاء کو رفع کر دیا جائے تو ہمیشہ کے لیے منور روشن ہو جائے گی اور جسم پر غلبہ پائے گی. اس پر غفلت کے اثار کر دیے گی نمودار یعنی کہ ظاہر نہیں ہوں گے. جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کثرت سے درود پڑھتے ہیں اور اللہ اور رسول کی محبت میں گرفتار ہیں وہی تو لوگ نور والے ہیں اور وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے. اور جو گمراہ ہوتے ہیں وہی تو اصل جسم کے نفس کی بدولت ہے. تمام برائیوں کی اصل جڑ تو جسم ہی ہے اور ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جس طرح انسانی حالات کے ساتھ تیرے کرم کبھی صورت کبھی سچ اور کبھی سفید ہوتا ہے, اسی طرح روح میں بھی بے شمار اشکار مختلف اسباب کی وجہ سے پیدا ہوتی رہتی ہیں. ورنہ روح تو بتاتے خود پاک ہے. انسان جب مجاہدہ ریاضات کے ذریعے اپنے حقیقی مقصد حیات کو پا لیتا ہے تو اسباب کو ایک طرف جھٹک کر مثبت اسباب کو ہی بہت سارا حقیقی سمجھنے لگتا ہے. اور جب تک انسان ایسا نہیں کرتا تو یقیناً انسان اپنے اثرات سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا. عقل کی تدبیر روح کی تحصیل سے ہے. تحصیل اور روح میں وہی فرق ہے جو سورج اس کی روشنی میں فرق ہے. جب یہ معلوم ہو گیا کہ سورج جب یہ معلوم ہو گیا کہ روشنی اور چیز ہے اور سورج اور چیز ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ صرف روشنی پر ہی اکتفا نہ کرے بلکہ روشنی کے منبع سورج تک پہنچنے کی کوشش کرے. دنیا میں قدرت کے اثار پانی ہے لیکن جس کا اصول ذات تک ہو جائے وہ دائمی نور ہی ہے. اور جو اللہ کے نور پر ایمان لے آیا اور اللہ کے نور کی طرف چل پڑا اور اللہ کے نور کے راستے اختیار کر لیے اور اللہ کی نوری کتاب پر ایمان لے آیا اور اللہ کی نوری صفتوں پر ایمان لے آیا اور نوری جسمانی حقوق پر ایمان لے آیا, وہی تو ایمانی نور والا ہے, وہی تو طہارت والا ہے, وہی تو شہادت والا ہے, وہی تو بندگی والا ہے, وہی تو اجر والا ہے, وہی تو انعام والا ہے, وہی تو تجمیلات والا ہے, وہی تو اطمینان والا ہے, وہی تو عظمت والا ہے, وہی تو مقدر والا ہے, وہی تو توحید والا ہے, وہی تو رسالت نور ہے, بادشاہی ولایت حق والا ہے. اللہ تعالیٰ اسی محمد کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوتی ہے. محبت اہل بیت ایمان نور ہے, سلام کی اولاد حق ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو جسمانی کثافت نور سے ہی دور ہو گئی اور جس کی نور سے جسمانی کثافتیں دور ہو جاتی ہیں, ایسا شخص وہی ہوگا جو مقام لاہوتی پر فائز ہوگا. اور اگر وہ ناسوتی ہو تو اس نے مجاہدے کے لیے اپنے ناسوتی پن کو ختم کر دیا. ساتھی اور ناسوتی ذات کے جلووں کتاب نہیں لا سکتا. اور جان لو اگر سورج زمین پر ہمیشہ چمکتا رہے تو زمین اسے برداشت نہیں کر پائے گی اور زمین اپنی ساخت میں کوئی چیز اگا نہیں پائے گی. اس کے مقابلے میں مچھلی کی مثال میں تو آبی ہے اور وہ دائمی طور پر پانی کو برداشت کر لیتی ہے جبکہ شام خشکی کی چیز ہے, اس لیے ہمیشہ سمندر میں نہیں رہ سکتا. اسی طرح لاہوتی اور ناسوتی کو سمجھنا ضروری ہے. کبھی ناسوتی مفعال لاہوتی بننے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے بات کو رسوا اگر دیتا ہے اسی طرح اسے ایسے ہی لاہوتی انسان بھی ہوتے ہیں جو نہ صوفیوں کو لاہوتی بنا دیتے ہیں. اگر تم نہ صوفی ہو تو لاہوتیوں کی صحبت اختیار کرو کہ وہ تمہیں بحر حضرت میں تیرنا سکھائیں گے اور یہ
جنہیں انعام یافتہ کہا گیا ہے، یہ انعام یافتہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ناممکن باتوں کو بھی اپنے تصرفات کے ذریعے ممکن بنا دیتے ہیں۔ ان کی صحبت میں نفس اور جسم کا پجاری انسان روح کے غلبے میں آ جاتا ہے اور پھر وہ نفس کو روح کے تابع کر دیتا ہے، پھر وہ نفس روح کے سواری بن جاتا ہے اور روح اپنی سواری کو مقام ناسود سے اٹھا کر مقام نحوت اور مقام حوت سے ہوتا ہوا مقام جبروت تک سیر کراتی ہے، یعنی روح نفس کو مغلوب کر دیتی ہے اور پھر وہ نفس مطمئنہ اور پھر ترقی کرتا ہوا رضائیہ مرضیہ کے مقام پر آ جاتا ہے اور پھر قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کا مصداق بن جاتا ہے۔ بے شک وہی بامراد ہوا جو نفس کی عادتوں اور گناہوں اور عیوبیوں سے پاک ہو گیا اور پھر ایک مقام پر ایسے پاکیزہ نفس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف رضائیہ مرضیہ کی حالتوں میں لوٹا، پھر تم میرے کامل بندوں میں داخل ہو جا اور میری اعلیٰ جنت میں بسیرا کر لے۔ اب آجی میرے بندوں میں داخل ہونے کا حکم نفس کو شان کاملیت سے سرفراز کر رہا ہے اور جلدی میری جنت میں بسیرا کرنے کا حکم اسے اعلیٰ مقام سے دہلیات کر رہا ہے۔ جنت الماوا یہ عالم مرد کی جنت ہے۔ جب نفس حضور الہی کی جانب رجوع کرتا ہے تو طریقہ شریعت کا سفر طے کرنے کے بعد یہ جنت نصیب ہوتی ہے۔ اس کا مقام سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، جسے اس نے قرآن میں یوں بیان کیا ہے اور اس کو تو انہوں نے ایک بار اور بھی دیکھا، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس یہ وہ مقام ہے جس کے پاس جنت ماوا ہے۔ جنت النعیم یہ عالم ملکوت کی جنت ہے جو نفس کو سفر طریقت مکمل کرنے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ یہ مقام ابرار ہے، ارشاد فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک نیک لوگ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اللہ رب العزت ان کا نظارہ کر رہے ہوں گے اور آپ ان کے چہروں پر آسودہ حالی کی شگفتگی پائیں گے اور ان کو سربہر خالص پاکیزہ شراب پلائی جائے گی اور اس پر مشرف مور ہوگی اور یقیناً وہ شراب ہے کہ اس کے لیے حص کرنے والوں کو چاہیے کہ حص کرے۔ جنت الفردوس یہ عالم جبروت کی جنت ہے جو نفس کو سفر معرفت مکمل کرنے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں اسے اپنا ٹھکانہ کبھی بدلنا نہ پڑے گا۔ القربہ یہ سب جنتوں سے بلند عالم لاہور کی منزل ہے جو نفس کو سفر حقیقت مکمل کرنے سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ صرف مقربین اہل قرب کو عطا ہوئی ہے۔ عابدین زاہدین دنیا سے جنت کی طرف سفر کرتے ہیں اور عارفین آج کی جنت سے قرب کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اس منزل کا اشارہ آیت قرآنی میں یوں ہے، ابرار کو جنت نعیم میں پلائے جانے والی شراب طہور میں آپ تصنیف کی آمیزش کی گئی ہوگی۔ تصنیف ایک خاص چشمہ ہے جہاں صرف مقربین شراب قرب پیتے ہیں۔ یہ تو پینے والے ہی جانتے ہیں کہ یہ چشمہ قرب کیا ہے، یہ چشمہ محبت کیا ہے اور اس کا پینا جاموں کا کیسا ہے، یہ نظروں سے پینا ہے یا کہ محبت سے۔ یہ مقام انہیں لوگوں کو معلوم ہے تو تمہیں یہاں وہی کچھ ملے گا جو تمہارے جی چاہیں گے اور یہاں تک تو پہنچنے والے جنت کی کسی چیز یا نعمت کی طرف نہیں ہوگی اور جنت کی
किसी की नेमत के तलवार नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ जलवा यार और दीदार के गालिब होंगे और बार बार इसी जलवा के हुए हर बरान की तरफ अदा की जाती रहेगी। अरशाद बारी ताला है कि आलम आखिरत में लोगों को 3 तबकात में तकसीम कर दिया जाएगा। ये अपने अपने हस्बे हाल ईमान दोज़ख के मुख्तलिफ दर्जात में जाएंगे। ये जन्नती लोग होंगे, ये भी हस्बे हाल ईमान जन्नत के मुख्तलिफ दर्जात में जाएंगे। जैसे जन्नत मावा, जन्नतुल नईम और जन्नतुल फरदौस और मुकर्रमून, ये अहले कुर्ब होंगे जो जन्नत के मज़कूर वाला दर्जात भी पाएंगे, मगर उन सब दर्जात से बुलंद वाला का मकाम कुर्ब से नवाजे जाएंगे। ये उनका मकाम राहत होगा। वो ये जन्नतुल नईम और जन्नतुल फरदौस और उनकी सैरगाहें होंगी और मकाम कुर्ब उनका दामी आरामगाह होगा। जन्नत उनका महल होगा और कुर्बत उनकी सैरगाह होगी। बागे जन्नत में रहा करेंगे और बागे कुर्बत में फिरा करेंगे। खाना जन्नत से खाएंगे और महल खाना कुर्बत से पिएंगे। इसीलिए अहले कुर्ब के लिए 3 नेमतों का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया। बस जो अहले कुर्ब में से हो उसके लिए सबसे बढ़कर तो खुसूसी राहत और कुर्ब है, सुरूर का मकाम होगा। मजीद ये रेहान जन्नत का सारा रिज़्क़ हुस्न और सब्ज़े और बागात भी होंगे और जन्नत नईम भी अपने तमाम तर आसाइशों के साथ मैसर होगी। अहले कुर्ब को रेहान और जन्नत नईम तीनों नेमतें एक वक्त अता होंगी। दरअसल हकीकतन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादखिलनी जन्नती और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ के बाद में इसी आखिरी मका यानी मंज़िल कुर्बत और राहत की तरफ ही इशारा फरमाया है। रूह और जिस्म का बाहमी रिश्ता, जिस तरह रूह में जिस्म काबल अल अर्श अल मुतवल्ली रूही अलहम कुन्ना फश मतआल जिस्म अरम अरवाह हुई, उन पर जिस्म है मोहब्बत अरवाह ज़ाहिर दिखाई ना दे और मोहब्बत ज़ाहिर बातिन अगर गवाही ना दे तो अल ऐन रूह काबिल है जिस्म, और अगर जिस्म हो मुद्दत तवाना पाबंद जिक्र ज़कार हुब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बे आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म बरौने तंदुरुस्त तवाना हिजू पाबंदे सरासत माऊस मबूस है। जिस्म के ताबिया और जिस्म मकबूल है। बिना रूह के जिस्म नहीं और बिना जिस्म के रूह नहीं। अरवाए मक़ूम ठीक है गोया उन अरवाह को सूरत पवन अब तो समा मकबूल की गोया अरवाह मुशक्कर को अशकाल बशर में मुंतकिल सामने क्यों का जाकर अज़कार हुआ। अरवाहें थी मकबूल पर बशर ज़ाहिर नहीं। सूरत बशर पे ना हुए अक्सा बीत चुका पर खलबत शर्तून गुंबश लब नहीं, हरारत कलम नहीं, मोहब्बत की जाल उन पर न थी। खाक बशर आया था जहाँ में जिन्नात के दौर में और उन पर न थी जाल उठाया गया। खाक को पहचाना गया अच्छे मोहल्ला तक, खाक को पहुँचाया गया अच्छे मोहल्ला था। खाक फर्शता अर्श पर बोला, उन पर से पर्दा उठाया, उन पर नतीबा कर जिस्म की कुदरत की हिम्मत से आलम दुआई हुई। मेरा कुछ काम नहीं अंधेरी कोठरी में मैं हूँ ये मोहब्बत है और तुम उल्फत गम है मोहब्बत में अल्लाह ताला ने मोमिनीन की जान और उनके अमल पर सब कुछ खरीद लेता है, उनका अपना कुछ भी नहीं रहता। जैसा कि बच्चा में मोहब्बत गम नहीं उल्फत में गोया उसका पाल कोठरी में मोहब्बत की अशकार नुमाया हुए तो उल्फत दे रहे सामने मोहब्बत हारून दिल पर में बाबू निशा उठाया।
لب حرارت، قدم کی سرسراہٹ، زلفوں کی لہلہاہٹ، آنکھوں کی تمتماہٹ، سماعتوں میں افکار، فرش میں خبر، عرش میں پہچان کروائی۔ میں اوپر تو محبت، میں تیرے بنا تو میرے بنا نہیں، تو اے میرا دعا کنندہ تو ہے میری پہچان۔ میں ہوں شان مالک قادر رازق، اور تو ہے رازق کا ارمان۔ محبت نہیں ظاہر ہوا بشر انسان، ارواح کا نام نہیں۔ محبت کا نام آدم گویا روح ہوئی باطن، اور جسم وعدہ ہے جسم پر خبر رکھے باطن کی، اور گواہی وہی دے جو کی بدولت منقص رکھے جسم میں باطن کی گواہی۔ چنانچہ اللہ رب العزت ظاہر ہوا بسلسلہ بشر، بسلسلہ گواہی لب جانا ظاہر ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنی شان کبریا ظہور مامور پاس بشر ظاہر فرمائے۔ جب محبت سامنے را حق بلند، محبتی جائے الفت بنا، محبتی بنا محبتی رضا، محبتی پاسدار محبتی حق ادا، محبتی شان کی دنیا، محبتی پیغام کی دنیا، محبتی انعام کی دنیا، محبتی شعبے کی دنیا، محبتی پہچان کی دنیا، اور محبتی گزارے نور کی دنیا، اور محبتی الفت چاہتے مقام عزت پاسدار حکمت، اور محبتی بلندی پاسدار مقیم، اور محبتی امین، اور محبتی سباسرہ، اور محبتی جانے کرنے وجود بقا، اور محبتی رضا۔ اللہ تعالیٰ نے محبت حق کو بلند بالا کیا ہے۔ پکائے محبت بزرگی علم آتی بولا یا عرش پر بشر کو، پھر اتارا فرش پر، پھر بولا یا عرش پر بشر کو، پھر اتارا فرش پر۔ یہ فرمانے روائی، یہ میزبانی کی ہے، خالق مالک عقل فنون ہے۔ عرش پر ظاہر فرما کرو ظاہر فرمانا ہوئی، اتارا فرش پر، پھر جسم یہی فرش پر، اور ارواح عرش پر، اور جو ہوئے جسم خاص ہوئی مدہ سرائے عرش سے بسلسلہ روح، اور جو روح کو جانتا ہے جسم کو نہ جانتا ہو وہ بے خبر من، وہ بے خبر ہے، اور جو بے خبر ہے وہ حرمت محبت کا پاسدار نہیں۔ حرمت محبت سے بالاتر ہی تو ہے، اور حرمت محبت ہی تو بالاتر ہے، اور حرمت محبت کے قرب میں جمشید لب ہے۔ جسم خاص گواہی عرش جانتا ہے، جسم عرش کی باتیں اول اعلیٰ گواہ، افضل اعلیٰ بشر کامل، اکثر خادم نادم بشر جنبش انگش ہوا کمر تراتم کنا بشر جنبش انگش ہوا فاخر خیبر فخر بشر استقامت ہوا جبل نم نم یک بسمہ قدم پاک المقام مقام البشر بشر مقام نارد مقام محمود مقام مسعود اور مقام محمود اور مقام سدرۃ المنتہی اور مقام روح عرش الہی خاتمی کل جنت الحورین محبوبان بشر کل میزبان رب الہی مہمان آمد مسکان مسکراہٹ میزبان افکار سرخرو مسکراہٹ اس کو گیا خندہ پریشانی خوش آمدید ماں رفیع گویا لمحہ خوشی کے انتہا نہ ہو جب ایک محمد جہان پانی سے پوچھ کرتا ہو روبروئے مولا مولا ہو انسان اگر اپنی محبت اور الفت کو جان جائے تو اپنی تمام اساسات عشرت عیش و عشرت کے تمام اسباب غیر جنی جان کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال کے خالق مقام الجنہ مال کے صدرۃ المنتہی مال کے مقام محمود مال کے مقام عرش مولا کے حضور لمحہ بر لمحہ سجدہ ریز رہے۔ یعنی انسان کی ابتدا کہاں سے اور انتہا کہاں تک؟ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج
عالم مقام کے ساتھ سے اونچے مقام سے یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں وہ مقام عطا فرمایا جو پہلے کسی بھی بشر یعنی کہ کسی بھی نبی کو عطا نہیں تھا. یہ عطائے بخشش انعام محبت نور پاسداری سلام ہدایت گواہی نور ہی تو ہے. نور سے نور کا معراج بھی تو معراج ہے یعنی کہ نور قرب میں نور ہو جانا ہی تو نور سلامتی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو جب اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو پھر بندے کو بھی وہ اپنا نور عطا فرماتا ہے. بغیر بندہ اللہ کے نور سے اللہ کے قرب والا نہیں ہو سکتا. قرب بھی معرفت یقین کامل نور وجود سینہ پیوست قلب روشن اطمینان ہے. اللہ نے مومن کو نور ہی تو اطمینان کے لیے دیا ہے یعنی کہ کسی انسان مومن کو اللہ نور عطا فرما دیتا ہے اسے ہی تو معراج کی سعادت عطا فرما دیتا ہے. گمان نور قرب وجود بادشاہی یقین توحید بعد ہی تو سلامتی نور ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے سلامتی ہی تو نور میں رکھی ہوئی ہے. رحمتی تو نور میں رکھی ہوئی ہے. ایمان دولت بھی تو نور میں رکھی ہوئی ہے. توحید بھی تو نور میں رکھی ہوئی ہے. رسالت بھی تو نور میں رکھی ہوئی ہے. ولایت بھی تو نور میں رکھی ہوئی ہے. اور مومن کے ایمان کی پاسداری بھی تو نور میں رکھی ہوئی ہے. اے انسان تو جان لے کہ تیری مٹی کا وجود تیرے کام نہیں آئے گا جب تو یہ جان جائے گا کہ یہ جو وجود ہے میرا آگ اور مٹی ہوا اور پانی سے بنا ہوا یہ تو میرے لیے آخرت میں کوئی نفع نہیں رکھتا. نافعی تو آخرت میں ایمان کا نور رکھتا ہے. اگر میری مٹی میں ایمان کے نور کی یعنی کہ روح ایمان والی ہوگی اور نور والی ہوگی اور میرا قلم ایمان کے نور سے روشن ہو جائے گا اور نور میرا گواہ بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس گواہی کی بدولت ہی تو مجھے ایمان سلامتی توحید بادشاہی تعریف عظمت وحدت عطا فرمائے گا. اللہ کا عطا کرنا ہی مومن کے لیے نور ہے. اور جب اللہ اپنے بندوں کو ایمان کا نور عطا کرتا ہے تو اللہ کی محبت ہے. اور جو اللہ کی محبت سے واقف ہو جاتا ہے وہ پھر اسی کا خوددار ہو جاتا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے پھر مومن بھی اس سے محبت کرتا ہے. اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا پھر مومن بھی اس سے محبت نہیں کرتا. اے مومن اللہ نے اپنے بندے اور اپنے بندوں کے بارے میں تجھے ایمان نور سلام دیے ہدایت حق دے کر حق بتا دیا ہے کہ جن کے قلبوں میں ایمان کا نور ہوتا ہے وہی تو محبت علی والا ہوتا ہے. اور علی کی محبت ہی تو ایمان نور دلیل سلامتی راحت جسم و جان ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی سے محبت کرتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سے محبت کرتے ہیں. اور محبت ہی نور گواہی ہدایت حق ہے. اللہ تعالیٰ انہیں دلوں کو میں ہدایت کا نور رکھتا ہے جو دل آل محمد کی محبت کے پاسدار ہوتے ہیں. نور سلام کی ہدایت روح رواحی تو روح ہدایت ہے.
اور روحی امر سے یعنی کہ نور سے ہے، اور نور ہی تو اللہ کا امر ہے، اور امر ہی تو وحی ہے، اور وحی ہی تو رسالت ہے، اور رسالت ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر یعنی کہ ایمان کی سلامتی والا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا ہوگا، وہی تو ایمان میں داخل ہوگا، اور جو ایمان میں داخل ہوگا وہی تو ایمان کے نور والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل اور رحمت اسی بندے پر ہے جس بندے کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور